وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اسلام ایک مکمل نظام حیات کا نام ہے. اور ہماری زندگی کے ہر ایک شعبے میں، خواہ وہ اجتماعی زندگی ہو یا ہماری انفرادی زندگی ہو، تو زندگی کے ہر ایک موڑ پر اور زندگی کے ہر ایک شعبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پوری تعلیمات موجود ہیں. ہماری زندگی کا کوئی شعبہ آپ کی تعلیمات سے تشنا نہیں ہے. خواہ ان کا تعلق ایمانیات سے ہو، عقائد سے ہو، عبادات سے، اور معاملات اور معاشرت سے، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے آداب کی تعلیم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے موجود ہے. کیا آپ نے پانی پینے کے آداب بتلائے، کھانے کے آداب، سونے کا طریقہ، حتیٰ کہ استنجا کرنے کے آداب بے شمار آداب ہیں. ابو داؤد شریف میں استنجے سے متعلق 25 تو ابواب ہیں.
تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری شریعت کتنی جامع شریعت ہے. برخلاف دیگر مذاہب کے کہ ان کے ہاں کچھ رسومات ہوتی ہیں اور کچھ توہمات ہوتے ہیں، اور جو انہیں اختیار کر لے، اپنا لے، وہ اس مذہب کا پیروکار شمار ہوتا ہے. اور باقی تمام باتوں میں آزاد شتر بے مہار کی طرح سے چھوڑ دیا گیا کہ جو جی میں آئے وہ کرے. بس ان رسومات کو اختیار کر لے تو وہ اس مذہب والا شمار ہوگا. اور ہمارے ہاں حدود قائم ہیں. اور کتنے مسلمان ہیں جو صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن فرائض کو چھوڑے ہوئے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے، نہ 8 کی پڑھتے ہیں، نہ 360 کی پڑھتے ہیں. بس ان کی پھر نماز ہوتی ہے وہ کھاٹ کی نماز ہوتی ہے. یہاں ایک وقت کی نماز نہیں، اور رمضان میں روزے ہی نہیں رکھتے. ہاں بڑی گرمی ہو رہی ہے، روزہ کھنچتا نہیں ہے. زکوٰۃ تو وہ کیا دیتے، جتنے حرام کام ہے سب میں مبتلا. اور جو دیندار کہلاتے ہیں، اصطلاحی دیندار، ان کا اسلام کیا ہے؟ نماز اور عبادت تک محدود. نماز پڑھ لی، اللہ کی عبادت کر لی، بس بڑے پکے مسلمان ہیں. اور باقی تمام باتوں میں آزاد کہ جہاں چاہے ملازمت اختیار کر لی، اور چاہے آپ کہتے رہیں کہ بھئی یہ سروس جائز نہیں ہے، اور یہ حرام ہے، تو صاف کہہ دیتے کہ آپ ہماری روزی روٹی میں عائل ہوتے. اور یہ سروس نہیں کریں گے تو اور کوئی سروس مل نہیں رہی ہے. یہی حال ہماری تجارت کا ہے کہ جو مال چاہا وہ خرید لیا، اور پھر جس طرح سے چاہا خریدا، اور جو مال جس طرح سے چاہا بیچ ڈالا. اور اگر کوئی کہے کہ بھئی اس طرح سے خرید و فروخت تو جائز نہیں ہے، تو صاف کہہ دیں کہ مولوی تو ہماری ترقی کے دشمن ہے. اور بھائی یہ تو تجارت ہے، بیوپار ہے، اس میں جھوٹ سب سچ سب چلتا ہے اس میں.
اور آپ تجارت کر کے دیکھ لیں، اور جھوٹ بولے بغیر کام ہی نہیں چلے گا۔ حالانکہ اسلام وہ ہر شعبے کے اوپر حاوی ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں ملازمت میں، ہم آزاد نہیں ہیں تجارت میں، ہم آزاد نہیں ہیں صنعت میں، ہم آزاد نہیں ہیں مزدوری میں۔ حدود قائم ہے۔ اور رزق کی ذمہ داری جب اللہ نے لی ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تو اللہ تعالی نے جائز راستے رکھے ہیں، حلال راہیں اللہ نے بنائی ہیں، لیکن ہم نے اپنے اختیار سے ان جائز طریقوں کو چھوڑا اور ناجائز طریقوں میں پڑے ہوئے۔ تو اسلام کو اپناؤ اور اسلام کو اختیار کرو، اسلام کے سارے احکام پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ یہ نہیں کچھ باتیں تو اسلام کی لی، جو اچھی لگی پسند آئی وہ تو لے لی، اور جو باتیں ذرا بھاری معلوم ہوئی وہ چھوڑ دی۔ دعویٰ کیا کہ ہم مسلمان، تہذیب اور تمدن وہ نصارہ کا اختیار کر لیا، تو یہ کیسے مسلمان ہیں کہ تہذیب اور تمدن نصارہ کا اختیار کیے ہوئے ہیں کہ دیکھنے میں بالکل کرسچن معلوم ہوتے، پہچاننا دشوار۔ اب سلام کریں تو کیسے کریں پتہ نہیں، مسلم ہے کہ کرسچن ہے۔ تو آیت کا شان نزول بھی یہی بتلا رہا ہے۔ متعدد واقعات پیش آئے کہ ایک مرتبہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ میرا جانا ہوتا ہے علماء یہود کے یہاں، میری ان سے دوستی ہے، پہچان ہے، تو علماء یہود کی بعضی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، علمی معلوم ہوتی ہیں، تحقیقی معلوم ہوتی ہے، تو ان کی بعضی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اگر اجازت ہو تو میں لکھ لیا کروں۔ آپ ناراض ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ میں خوب صاف اور روشن شریعت لے کر آیا ہوں، کہ جو بالکل صاف اور روشن شریعت وہ لایا ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت میں حیات ہوتے، زندہ ہوتے، ان کو بھی میرا اتباع کرنا پڑتا اور میری پیروی کیے بغیر ان کے لیے چارہ کار نہیں تھا۔
میرے آنے پر ان کی شریعت منسوخ، لہذا انہیں بھی میرا اتباع کرنا پڑتا۔ اور بعض علماء یہود جو مسلمان ہو گئے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جیسے قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے تو توریت بھی تو اللہ کی کتاب ہے۔ اگر اجازت ہو تو رات میں تہجد کی نماز میں بجائے قرآن کریم پڑھنے کے توریت پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ اجازت دے دیتے تو آج تراویح کے اندر توریت ہوتی۔ تو جیسے قرآن کریم اللہ کی کتاب، توریت بھی تو اللہ کی کتاب ہے، اگر اجازت ہو تو رات میں تہجد کی نماز میں توریت پڑھے۔ آپ نے اجازت نہیں دی کہ وہ منسوخ ہو گئی، اس کے سارے احکام منسوخ ہو گئے کہ جو ہماری شریعت کے خلاف وہ منسوخ۔ تو اب جو کتاب منسوخ ہو اس کی تلاوت کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسے ڈاکٹر نے کوئی نسخہ کینسل کر دیا ہو تو کیا مریض اس نسخے پر عمل کرے گا کہ ڈاکٹر نے خود اس نسخے کو کینسل کیا ہے اور پھر بھی صاحب وہ اس پر عمل پیرا ہو، بجائے شفا یاب ہونے کے اور بیمار پڑے گا؟ تو اسی طرح سے تورات کو اللہ نے منسوخ کر دیا۔ اور ایک مشہور واقعہ ہے کہ جو اس کا شان نزول بتلایا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام جو علماء یہود میں سے تھے اور ان کے بہت ہی بڑے عالم، اللہ نے ان کو ہدایت دی، مسلمان ہوئے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ آپ تشریف لے آئے اور مدینہ منورہ میں آپ کی شہرت ہوئی، اب یہ تو یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ساری آسمانی کتابیں پڑھی، یہاں ایک نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے اور ان کا نام یہ ہوگا، ان کے والد کا نام یہ ہوگا اور ان کا وطن یہ ہوگا، وہ تو پوری طرح سے واقف تھے کہ ان کا چہرہ کیسا ہوگا، رنگ کیسا ہوگا، قد کیسا ہوگا، مہر نبوت کہاں ہوگی، اچھی طرح سے واقف تھے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جتنے بھی علماء یہود سب واقف تھے۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ علماء یہود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پہچانتے ہیں کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے۔ سینکڑوں کا مجمع ہو اور بیٹا بیٹھا ہوا ہو، باپ فوراً پہچان لے گا ہاں یہ میرا لڑکا ہے۔ اسی طرح سے یہ علماء یہود اچھی طرح سے آپ کو جانتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے وہ ساری علامات پڑھی ہیں، اچھی طرح سے واقف ہے۔ تو اب سوچا
کہ جا کر دیکھوں، ملاقات لوں. تو ملاقات کی غرض سے حاضر ہوئے اور اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف فرما ہیں، نصیحتیں فرما رہے ہیں آپ. تو آپ نصیحت فرما رہے تھے کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. کہ یا ایھا الناس افشوا السلام، کہ اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، سلام کو رواج دو، سلام کو عام کرو، اور ہر شخص کو خواہ تعارف ہو نہ ہو، ہر کس و ناکس کو سلام کرو. افشوا السلام. میں یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم ہمیں اتنا تو معلوم ہو کہ ہاں بھائی یہ مسلمان ہے، تبھی تو ہم سلام کریں گے. اور مسلمان ہونے کے باوجود اللہ ہاتھ میں لال ڈوڑا باندھ رکھا ہے، پینٹ شرٹ اور لال دھاگا بندھا ہوا ہے، پورا ہندو معلوم ہو، تو اس کو کیا سلام کریں گے؟ اس کو چاہے کہ وہ ہمیں سلام کرے، کیونکہ ہمارے پاس تو علامت ہے مسلمان ہونے کی. اس کو چاہے کہ وہ ہمیں کرے تو ہم جواب دیں اس کو. تو سلام کو عام کرو. حضرت عبداللہ بن عمر اس پر عمل پیرا ہوتے تھے، اس لیے کہ اتباع سنت میں بہت مشہور ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بعض مرتبہ بازار جاتے ہیں، حالانکہ کوئی سامان خریدنا نہیں ہے، کوئی چیز خریدنی نہیں، بازار جاتے ہیں اس مقصد سے کہ وہاں لوگ بہت ملیں گے، وہاں ہجوم ہوگا، تو میں بہت سے مسلمانوں کو سلام کروں گا. اس مقصد سے وہ بازار جایا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو، سلام کو رواج دو، ہر کس و ناکس کو سلام کرو، کا پہچانتے ہو کہ نہ پہچانتے ہو. اور ویسے سلام تو زمانہ جاہلیت سے ہی چلا آ رہا ہے، لیکن جو خوبی ہمارے سلام میں ہے وہ کسی قوم کے سلام میں نہیں ہے. کہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے. کس طرح سے؟ کہ انعم صباحا، انعم صباحا، انعم مساء. انعم صباحا تمہاری صبح اچھی ہو، اور انعم مساء تمہاری شام اچھی ہو. وہی جو انگریزی میں ہے کہ گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ، کہ تمہاری صبح اچھی ہو، چاہے شام تک تمہارا ستیہ ناش ہوتا ہو، ہوا کرے صبح اچھی ہونی چاہیے، شام اچھی ہو چاہے صبح تک تمہارا ستیہ ناش ہو جائے. اور ہمارے سلام کے اندر دوام ہے کہ السلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، ہمیشہ سلامتی کے ساتھ رہو، صبح شام، دن میں رات میں، دنیا میں آخرت میں. تو جو خوبی ہمارے سلام میں وہ کہاں ہے؟ اور پھر جب ہم اسے سلامتی کی دعا دے رہے ہیں کہ بھئی اللہ تمہیں سلامت رکھے، سلامتی کی دعا دیں، گویا وعدہ کر رہے ہیں کہ میری طرف سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، میں تمہیں کوئی غضب نہیں پہنچاؤں گا، کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں. اور پھر سلام، السلام، یہ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ کے 99 ہیں اسماء حسنی، ان میں سے ایک نام السلام ہے.
تو گویا اس میں اللہ تعالی کا ذکر بھی آ گیا کہ اللہ تعالی کا ذکر، سلامتی کی دعا، ہمیشہ کے لیے سلامتی کی دعا اور وعدہ کہ میری طرف سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے. تو یا ایھا الناس افشوا السلام، کہ اے لوگو سلام کو پھیلاؤ. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. اور یہ مہینہ تو ہے ہی کھانا کھلانے کا. کہ اگر کسی شخص نے کسی روزے دار کو کھلایا تو اس کی مغفرت، جہنم سے خلاصی. تو صحابہ عرض کرتے کہ ہم میں سے ہر ایک میں تو اتنی طاقت ہے نہیں کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھلائے. تو فرمایا کہ یہ جو اجر و ثواب ہے یہ اس کو بھی حاصل ہو جائے گا جس نے کسی روزے دار کو ایک کھجور سے افطار کرا دیا، ایک گھونٹ پانی پلا دیا، ایک گھونٹ دودھ پلا دیا. تو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، رشتہ ناتا جوڑو. اور جوڑنا تو یہ ہے کہ وہ تو رشتہ ناتا توڑنا چاہتا ہے کہ وہ آپ کی خوشی میں شریک نہیں ہوتا، غمی میں شریک نہیں ہوتا، وہ بالکل الگ تھلگ رہنا چاہتا ہے. تو جوڑنا یہ ہے کہ ہم اس سے تعلق قائم کریں، کہ صلہ رحمی کریں، رشتہ ناتا جوڑیں. وصلوا باللیل والناس نیام، اور نماز پڑھو آخر شب میں، کہ سب بے خبر سو رہے ہوں، اہل خانہ سو رہے ہوں، اور یہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہو، کہ اللہ کے آگے کھڑا ہے، ہاتھ باندھے کھڑا ہے، جھک رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، گھر والے سو رہے. تو وہ جو آخر شب کا وقت ہوتا ہے وہ بہت قرب کا وقت ہوتا ہے، کہ روزانہ آخر شب میں حق سبحانہ و تعالی کی تجلیات کا نزول، اور پھر وہاں سے ندائیں ہوتی ہے کہ الا من مستغفر فاغفر لہ، کہ ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی کو چاہنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں. الا من مسترزق فارزقہ، کہ ہے کوئی روزی کو ڈھونڈنے والا کہ میں اس کو روزی دوں. وہاں سے خود ندا ہو رہی ہے، اور یہاں بھاگے بھاگے پھرتے ہیں افسران کے پاس. وہاں سے خود پکارو کہ ہے کوئی روزی کو ڈھونڈنے والا، سروس کو چاہنے والا، تجارت کو چلانے والا، میں اس کو دوں، مجھ سے مانگے. الا من مبتلا فاعافیہ، کہ ہے کوئی بیمار کہ میں اس کو شفا دوں. اور یہاں ڈاکٹروں کے پاس اسپتالوں میں دوڑ رہے ہیں، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا. الا کذا حتی یطلع الفجر، کہ ہے کوئی حاجت مند، ضرورت مند کہ میں اس کی حاجت کو پورا کروں. صبح تک یہ ندا روزانہ پورے سال، کہ ہر شب قدر است، اگر قدر بدانی، کہ ہر شب قدر ہے اگر آپ اس کی قدر پہچانیں. تو وصلوا باللیل والناس نیام،
کہ نماز پڑھو رات میں اخیر شب میں کہ سب سو رہے ہو اور تم جاگ کر نماز پڑھ رہے ہو. اور رمضان میں تو کتنا آسان ہے کہ وہی تو سحری کا ٹائم ہوتا ہے کہ اٹھے ہوئے تو ہیں جاگ تو رہے ہیں تو نماز بھی پڑھ سکتے, بہت آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن وہ گھر والوں میں اہل خانہ میں بات چیت اور پھر صاحب ٹھنڈا اور ٹھنڈے کے اوپر گرم اور گرم کے اوپر پھر ٹھنڈا, پیٹ میں اتنا بھر لیتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ. تو پھر جو علماء ہوتے ہیں مفتیان کرام ان کو وہ مسئلہ پہلے سے حل کر کے رکھنا ہوتا ہے کہ سیزن آئے گا تو یہ مسئلہ سامنے آئے گا کہ صاحب وہ سحری کے بعد صبح کے بعد وامٹ ہو گئی تو روزہ رہا کے ٹوٹ گیا, تو یہ مسئلہ آتا ہی ہے. آنا کہ وقت کتنا قیمتی ہے کہ وصلوا باللیل والناس نیام, کہ نماز پڑھو اخیر شب میں کہ سب سو رہے ہوں اور تم نماز پڑھ رہے ہو. اگر ان سب باتوں پر عمل کر لیا تدخلوا الجنت بسلام, بس جنت میں داخل ہو جاؤ گے, سلامتی کے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤ گے. تو حضور کے اس ارشاد کو سنا. نام ہے عبداللہ ابن سلام اور وہاں فرما رہے ہیں کہ تدخلوا الجنت بسلام. لوٹ پوٹ ہو گئے اور جو دیکھا تو فوراً پہچان لے کہ ساری علامات تو آپ میں موجود, اور کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے. اور پھر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہود بہت شرارتی قوم ہے, میرا اسلام لانا بھی ان کو معلوم نہیں ہے, تو میں گھر میں کہیں چھپ جاتا ہوں, میرے بارے میں آپ بلا کر پوچھے کہ میں کیسا ہوں. تو گھر میں کہیں روپوش ہو گئے اور حضور نے بلایا علماء یہود کو, ان کے بڑے بڑے لوگوں کو, اور پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام تم میں کیسا ہے؟ کہ خیرنا وابن خیرنا, کہ وہ ہم میں بہت اچھے ہیں, بہت اچھے. ان کے والد بھی بڑے اچھے تھے, بہت اچھے آدمی, وہ خود بھی اچھے ہیں اور ان کے والد بھی بڑے اچھے آدمی تھے. اندر سے باہر آ گئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. فوراً پلٹ کر کہتے کہ شرنا وابن شرنا, کہ بہت برے ہیں, بہت برے. ان کے باپ بھی بہت برے تھے. تو یہود قوم ایسی مسلمان ہو گئے حضرت عبداللہ ابن سلام. لیکن جو شیطان ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑتا نہیں. جب کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے اور حضور کو اپنی آنکھوں دیکھ رہے ہیں, ارشاد سن رہے ہیں, صحابی ہو گئے. اور صحابی کا مرتبہ سب سے اونچا, کہ بعد میں آنے والا بڑے سے بڑا ولی کسی ادنا درجے کے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. کسی نے پوچھا تھا حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز کہ جو تابعی ہیں اور پہلی صدی ہجری کے مجدد مانے جاتے ہیں, حضرت عمر ابن عبد العزیز, ان کو لیا اور سب مانتے, ان کا کوئی مخالف نہیں, سب ان کی تعظیم اور سب ان کا احترام کرتے. تو مسلمانوں کے اندر ایک مانی ہوئی شخصیت, ان کو لیا. اور صحابہ کرام میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لیا, اور دونوں کا مقابلہ کیا کہ ان دونوں میں افضل کون.
کہ آیا عمر ابن عبد العزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جواب دیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ تو صحابی ہے، کہ حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کے نتنوں میں، حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کے نتنوں میں جو گرد و غبار اور دھول گھس گئی، وہ گرد و غبار عمر ابن عبد العزیز سے افضل ہے۔ امیر معاویہ کی بات نہیں، ان کے گھوڑے کی نہیں، بلکہ اس گھوڑے کی ناک میں جو دھول گھس گئی وہ دھول افضل ہے عمر ابن عبد العزیز سے، اس لیے کہ امیر معاویہ صحابی ہے۔ ہمیں تنقید کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی صحابی پر ہمیں تنقید کی اجازت نہیں ہے، ورنہ ہم اسلام کے تیسرے درجے سے خارج ہو جائیں گے۔ ویسے بھی تیسرے درجے میں ہی ہے، ہم کوئی مہاجرین میں سے تو ہے نہیں، آئے کوئی مہاجرین میں سے نہیں، ہم کوئی انصار میں سے نہیں، ہم بعد میں آنے والوں میں سے ہیں، اور بعد میں آنے والوں کا وظیفہ جو اللہ نے بتلایا ہے وہ ان کے لیے استغفار اور ان کے لیے دعا، اور بجائے ان کے لیے استغفار کرنے کے، دعا کرنے کے، ان پر تنقید کرنے لگیں تو ہم تیسرے درجے سے نکل جائیں گے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام تو حضور کی مجلس میں حاضر ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، اور اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھ رہے ہیں، اپنے کانوں سے حضور کے ارشاد کو سن رہے ہیں، صحابی ہیں۔ لیکن شیطان نے بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑا نہیں ہے، دل میں ایک وسوسہ ڈال دیا کہ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دین لائے تھے وہ بھی دین حق ہے، وہ بھی تو آخر ایک سچا مذہب، اور دین موسوی میں ہفتے کا دن سنیچر کا دن معذب، جیسے اسلام میں جمعہ کا دن، اور نصارہ میں اتوار جو آج گزرا ہے اتوار، اور کیلنڈر بھی ان کے ہی ہیں، صاف لال سیاہی سے لکھا ہوا سنڈے، کیونکہ کیلنڈروں پر ان کی حکومت ہے، وہ تو ہے ہی حکومت، تو ہے ہی ساری دنیا پر، کیلنڈر پر بھی حکومت ہے۔ تو ہفتے میں ایک دن نصارہ کے یہاں اتوار، یہود کے یہاں سنیچر، ہمارے یہاں جمعہ۔ صحیح کون ہے؟ کہ صحیح تو میں کہ اللہ تعالی نے یہود سے کہا کہ دیکھو ہفتے میں ایک دن ہے، ہفتے میں ایک دن ہے، ہمارے یہاں سید الایام کہ تمام دنوں میں سردار وہ ہے، تو ہفتے میں ایک دن ہے سید الایام، اور تم اپنی عبادت کے لیے اس کا انتخاب کر لو، انتخاب ان پر چھوڑ دو کہ تم انتخاب کر لو، ہفتے میں ایک دن ہمارے یہاں بڑا ہے، اور اپنی عبادت کے لیے اسے خاص کرو۔ اب انہوں نے قیاس سے کام لیا، ہفتے میں وہ ایک دن کون سا ہوگا؟ کہ حق تعالی نے یہ پوری کائنات 6 دن میں بنائی ہے، حق تعالی نے یہ پوری کائنات صرف 6 دن میں، اور 6 میں سے 4 دن میں یہ دنیا بنائی، کہ فی 4 ایام سواء للسائلین، 4 دن میں اللہ نے یہ دنیا بنائی، اور 2 دن میں اللہ نے وہ 7 آسمان بنائے، کہ فقضاهن 7 سماوات فی یومین،
اور ابتدا اللہ نے کی تھی اتوار سے. یہ کائنات بنانی شروع فرمائی اتوار، پیر، منگل، بدھ. تو یہ 4 دنوں میں اللہ نے دنیا کو بنایا. حالانکہ دنیا اتنی سی ہے، 4 دن میں. اور جمعرات، جمعہ 2 دن میں اللہ نے یہ آسمان بنائے. حالانکہ اگر اللہ تعالی چاہتے تو کن فیکون، ایک لمحے کے اندر بنا سکتے تھے، ایک لمحے میں. لیکن اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو تدریج کی تعلیم دی کہ ہم اپنا کام دھیمے دھیمے رفتہ رفتہ کریں. اور اگر اللہ تعالی یہ پوری کائنات ایک لمحے کے اندر بنا دیتے، ایک لمحے میں بنا سکتے تھے. لیکن پھر ہمارے مزاج میں وہ تدریج نہ آتی، ہمارے مزاج میں بھی عجلت ہو جاتی کہ ادھر آپ اپنی بیوی سے صحبت کرتے اور چاہتے کہ بس اس کے اب بھی بچہ ہو جائے. 9 مہینے تک کون انتظار کرے گا؟ وہ مزاج بن جاتا. اور SSC پاس ہونے میں 10 برس کون لگاتا؟ 10 برس نہیں لگاتے ہیں. آپ کہتے ہیں اب بھی بس پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی فٹافٹ 10ویں اور پاس ہو کے نکلے. وہ مزاج بن جاتا. تو اس لیے اللہ نے دنیا کو بنایا 4 دن میں، اور اتنے بڑے بڑے آسمان صرف 2 دن میں بنائے. تو جمعہ کے دن آخری ساعت میں اللہ فارغ ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے. سنیچر کا دن خالی. یہ سنیچر کا دن خالی رہا. یہ دیکھیے اللہ نے بھی چھٹی منائی. یہ دیکھیے اللہ نے چھٹی، اب ہم بھی چھٹی رکھیں گے سنیچر کو. اور سنیچر کو خاص کر لیا انہوں نے. بعد میں نصارہ آئے، ان سے کہا گیا کہ بھئی ہمارے یہاں ایک دن ہے، سید الایام ایک دن ہے اور تم منتخب کر لو. انہوں نے سوچا کہ اللہ نے یہ کائنات بنانی شروع فرمائی اتوار سے، بس وہی اہم ہے، سنڈے. حالانکہ وہ سید الایام اللہ کے علم میں جمعہ کا دن ہے. اور جمعہ کے دن ایک ساعت ہوتی ہے کہ اس ساعت میں ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعہ کے دن، جنت میں داخل فرمایا جمعہ کو، اور جنت سے دنیا میں آئے خلافت ارضی کو سنبھالنے کے لیے جمعہ کے دن. وفات ہوئی جمعہ کو، لہذا جمعہ کا دن سید الایام. مسلمانوں نے صحیح انتخاب کی. یہ چیز ہمارے حصے میں آئی، ہمارے حصے میں آئی ہے. اور اسی طرح سے کہ ہم تو سب سے بعد میں آئے، ہم سے پہلے نصارہ ہوئے اور ان سے پہلے یہود ہوئے ہیں. وہ دونوں امتیں ہم سے بہت پہلے، اور ہم تو سب سے آخری امت ہے، آخری امت. لیکن جنت میں ہم سب سے پہلے جائیں گے، ہم سب سے پہلے جائیں گے، اور ہمارے بعد دوسری امتیں داخل ہوں گی. اور یہ ایسے ہی سمجھو کہ ہم تو بعد میں آئے، لیکن یہود کے ہاں سنیچر کا دن ہے، ہمارے ہاں جمعہ کا دن ہے. جمعہ ایک دن پہلے ہے، سنیچر ایک دن کے بعد ہے، اور اتوار 2 دن کے بعد ہے. ہم پہلے. تو خیر حضرت عبداللہ ابن سلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہود کے یہاں دین موسوی میں ہفتے کا دن، اور اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ ہفتے کے دن کی بے تعظیمی کی جائے، بے حرمتی کی جائے. اور اسی طرح سے دین موسوی میں اونٹ کا گوشت، دودھ پینا حرام. اونٹ کا گوشت کھانا بھی حرام، دودھ پینا بھی حرام. اونٹ سے اتنی نفرت کہ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، آج ہی پڑھا گیا.
تو بہرحال دین موسوی میں اونٹ کا گوشت بھی حرام اور دودھ بھی. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بعض یہودیوں کو ان کی شرارت کی بنا پر مسخ کر کے چوہا بنا دیا. اور دیکھو پہچان یہ ہے کہ اگر رات کا اندھیرا ہو اور ایک برتن میں اونٹنی کا دودھ ہو اور دوسرے برتن میں بکری کا یا گائے کا یا بھینس کا دودھ ہو تو چوہا کبھی کبھی اونٹنی کا دودھ نہیں پیے گا. ہاں وہ بکری کا دودھ پی جائے گا, گائے کا پی جائے گا, بھینس کا پی جائے گا, لیکن اونٹنی کا دودھ سونگتے ہی ہٹ جائے گا. اور حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ بھئی حضور نے ارشاد فرمایا. حضرت کعب کہتے ہیں کہ آیا تم نے حضور سے سنا, تم نے سنا؟ تو کہا کیا میرے اوپر تورات نازل ہوئی ہے؟ میرا جتنا بھی علم ہے وہ حضور سے سن کر ہی تو میں نے حاصل کیا ہے, میں نے حضور سے سنا ہے. تو بہرحال دین موسوی میں اونٹنی کا گوشت حرام اور اسلام میں کھانا فرض نہیں ہے. ہم میں کتنے ہیں آج تک شاید اونٹ کا گوشت چکھا بھی نہ ہو. تو اب شیطان نے یہ پٹی پڑھائی, بہکایا, وسوسہ ڈالا کہ اگر ہفتے کے دن کی سنیچر کے دن کی تعظیم کی جائے, سنیچر کو بھی ہم معظم سمجھیں, اور اسی طرح سے اونٹ کا گوشت حلال سمجھتے ہوئے بھی نہ کھائیں کہ ہاں ہے حلال لیکن نہیں کھائیں گے, تو اس طرح سے دین محمدی اور دین موسوی دونوں کی رعایت ہو جائے گی, اللہ زیادہ خوش ہو جائے گی کہ صاحب میں نے دونوں شریعتوں پر عمل کر لیا, دین موسوی پر بھی میرا عمل ہو گیا اور دین محمدی پر بھی میرا عمل ہوا. اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی, فوراً نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, کہ ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے پورے. اسلام کے جتنے احکام ہیں, خواہ ان کا تعلق عقائد سے ہو, عبادات سے ہو, معاملات سے, معاشرت سے, سب کو اختیار کرو. تو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اپنے ظاہر سے اور اپنے باطن سے. یہ نہیں کہ آدھا تیتر اور آدھا بڈیر کہ کچھ یہاں سے لیا اور کچھ وہاں سے لیا, چندہ کرنے کی ضرورت نہیں. اسلام ایک مکمل اور کامل دین ہے, لہذا پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور اگر اسلام میں داخل ہو گئے, اسلام تم کو تمام ادیان سے مستغنی اور بے نیاز کر دے گا. کسی اور دین کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی اور اب ہفتے کا دن معظم نہیں ہے, عام دنوں کی طرح سے ایک دن ہے, تو اپنی طرف سے کیوں تعظیم کرتے ہو؟ اور اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے گوشت کو حلال کیا ہے اور دودھ کو حلال کیا ہے تو پرہیز کیوں کرتے ہو؟ تو لہذا اس طرح سے شیطان کے قدم بقدم مت چلو. وہ ایسی پٹی پڑھاتا ہے, ایسی پٹی کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ہم بڑے دیندار ہیں, اور بباطن بالکل دین سے ہٹ کر وہ بات ہوتی ہے کہ جیسے ہماری رسومات کہ اس میں کیا حرج, اگر ایسا کر لیا تو کیا حرج. ہزاری نماز, ہاں
ہزاری نماز پڑھتے ہیں کہ صاحب اگر یہ ایسی 2 رکعتیں پڑھ لی تو 1000. بھائی کہاں سے آ گئے؟ ہزاری نماز اگر ہوتی تو اس کی تعلیم خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوتی، اور جب آپ نے تعلیم نہیں فرمائی تو وہ ثواب کس کو معلوم؟ تو وہ ایسی پٹی پڑھا تھا کہ اس میں کیا حرج ہے، اگر ایسا کر لیا تو کیا حرج ہے. جیسے ایک مرتبہ سیدنا حضرت علی عید گاہ میں ہے، عید کا دن ہے، عید کا دن اور عید گاہ میں ہے، اور ابھی عید کی نماز ہوئی نہیں ہے، اور عید کی نماز کے پہلے ایک شخص نفل کی نیت باندھ رہے ہیں. حضرت علی نے روکا تو وہ صاحب کیا جواب دیتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالی نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دیں گے، کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ نماز پڑھنے پر اللہ عذاب نہیں دیں گے. لیکن وہ حضرت علی کی فساد، فرمایا کہ ہاں میں بھی جانتا ہوں کہ جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو وہ عبث ہے، بیکار ہے، اور ممکن ہے کہ عبث پر عذاب ہو جائے. اگر یہ نماز ہوتی تو حضور اجازت دیتے، لیکن آپ نے تو منع کیا. آپ نے کبھی نماز عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے کبھی نفلی نماز نہیں پڑھی. اور جملہ ائمہ روکتے کہ عیدگاہ میں عید کی نماز کے پہلے نفلی نماز نہ پڑھی جائے. اور بظاہر دین معلوم ہے حرج کیا ہے؟ 2 رکعت نماز تو ہی پڑھی ہے، اللہ کے لیے تو پڑھی ہے، اس میں سورہ فاتحہ تو پڑھی، سورت تو پڑھی، اللہ کے آگے جھکے، رکوع تو کیا، سجدے تو کیے. تو اس طرح سے وہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے. دہلی میں ایک عالم ہوئے بڑے اچھے، ان کا جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. میں نے خود ان سے ان کے بیان میں ہی سنا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب اس میں کیا حرج ہے، تو کہتے کیا حرج میں ہی بڑا حرج ہے، کیا حرج میں ہی بڑا حرج ہے. اپنی طرف سے اختیار نہ کیا جائے، جو تعلیم آ جائے اللہ کی طرف سے، اور جو تعلیم آ جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، بے چون و چرا تسلیم کر لیں. کسر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آ جائے، اس کے آگے ہم جھک جائیں. حق سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے.